اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق الأمر تبارك الله رب العالمين۔ اس آیت کریمہ کے اندر جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، پچھلی آیات کریمہ میں معاد کا یعنی قیامت کا ذکر ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مبدأ کا ذکر فرمایا، یعنی پچھلی آیات کریمہ میں انتہا کا ذکر تھا، تو اس میں ابتدا کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات ارضی کو، سماوی کو کیسے تخلیق فرمایا، اس کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب جو اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، اسی نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں سارے آسمانوں کو، ساری زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے شروع میں ہی جب یہ آسمانوں اور زمینوں اور کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا، تو اپنی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے لفظ رب کو بیان کیا، لفظ رب کا استعمال کیا۔ یعنی کہ ویسے رب کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ تدریجاً کسی شے کو کمال تک پہنچانے والا، کسی شے کو تدریجاً کمال تک پہنچانے والا۔ یہ لفظ رب یہاں آ کر یہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق جو ہے وہ آنن فانن نہیں ہوئی، آنن فانن نہیں ہوئی۔ جیسے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کون ہو جا کے بس وہ ہو گیا ہو، نہ، بلکہ میں 6 دن لگے ہیں اس میں۔ کتنے دن لگے ہیں؟ 6 دن لگے ہیں، 6 دنوں میں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ لفظ رب کا معنی یہی ہے کہ تدریجاً کسی چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا۔ جیسا کہ اور یہ لفظ رب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف ایسا ہے کہ سب سے پہلا نام اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں کے کانوں میں جو گیا نا وہ بھی یہ لفظ رب تھا۔ الست بربکم، میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہیں جی، قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ ہیں جی، پھر سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین، ہیں جی، تعریف کرنی ہے اللہ کی اس کے رب ہونے پر، اس کے رب ہونے پر، جی، کہ وہی دینے والا ہے۔ ہیں جی، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اس کی ضرور تعریف کرتا ہے، اس کی ضرور عظمت اور شان کا معترف ہوتا ہے جو اس پر احسان کرنے والا۔ ہاں جی، جس کا جتنا بڑا احسان ہوگا نا تو انسان اتنا بڑا اس کا غلام ہوگا۔ تو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے بڑا کسی کا احسان ہے ہی نہیں بندے پر۔ سب سے بڑا احسان خالق اور مالک کا ہے، تو پھر سب سے زیادہ تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہاں پر الف لام جو ہے وہ یہ بتانے والا ہے تمام جنس محمد، تمام طرح کی تعریفیں اور تمام اوقات میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں تمام اوقات میں تمام تعریف کرنے والوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب مطالبہ کیا ہے بندے سے؟ وہ مطالبہ بھی یہی ہے، جیسے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے رب مان لینا، رب مان لے مجھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، میں ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں، اس پر ڈٹ جائیں، پھر کچھ ہوتا رہے پر یہاں سے ہٹے نہیں، اس عقیدے اور نظریے کو چھوڑیں نہیں کبھی بھی، اس عقیدے اور نظریے میں کبھی بھی تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ ہاں جی، کبھی بھی اس عقیدے کے اندر پوری زندگی اسی عقیدے پر چل رہی ہو،
پوری زندگی جو ہے نا رات دن اس کے جی خوشی غمی اس کی اسی عقیدے کے پیچھے ہو، اسی عقیدے کی اتباع میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ پھر وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب وہ کہہ دے نا کہ میرے رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر ڈٹ جائے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر چاہے طوفان کیا آندھیاں آ جائیں، جی بڑے بڑے سونامی آ جائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، میں اس کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیتا ہوں، ہاں پھر فرشتے بھیج دیتا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، نماز کو بھی دیکھ رہے ہیں، رکوع میں گئے، جیسے جیسے زمین کی طرف جا رہے ہیں آئی بڑھتی جا رہی ہے، ہاں جی ثنا پڑھی ہم نے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، نماز شروع ہو گئی یہاں سے، یہ کھڑے ہیں رکوع میں گئے نا جی، آئی قیام کے بنسبت رکوع میں زیادہ ہے، تو رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھا، میرا رب عظیم ہے، میرے رب عظیم ہے۔ سجدے میں قیام کی بنسبت رکوع کی بنسبت عاجزی زیادہ ہے، کیونکہ بندے نے اپنا ناک زمین پر رکھ دیا ہے، سب سے معزز مکرم محتشم مقام ماتھا ہے، پیشانی وہ بھی زمین پر لگا دی ہے جی، تو وہاں جا کر کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، میرا پالنے والا اعلیٰ ہے، ہاں جس نے مجھے تدریجاً یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے کہ ہر چیز کو تدریجاً پیدا فرماتا ہے، وگرنہ وہ کہہ دے کون ہو جائے تو وہ ہو جائے، اس کے کیا دقت ہے اس کے لیے ہیں؟ فرشتوں کی تخلیق جو ہے نا، بعض کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک زمین اور آسمان کے تخلیق سے پہلے ہے، بعض کے نزدیک زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ جن کے نزدیک فرشتوں کی تخلیق پہلے ہے نا زمین آسمان سے، وہ ایک حکمت یہ بھی بیان کرتے ہیں زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فرشتوں کو اپنی قدرت کا اظہار کروائے، فرشتوں کو دکھائے، اور ساتھ فرشتوں کو یہ بھی بتائے کہ کام جو ہے نا وہ تدریجاً کیا جاتا ہے، کام کیا کیا جاتا ہے؟ تدریجاً کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ مولانا فیضان صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے، 18 سال کے تو حضرت ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ، ہیں جی، ان کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ایک دن میں پیدا ہوتے اسی دن میں 18 سال کے ہو جاتے، ہو سکتا تھا نا ایسا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً ان کو یہاں تک پہنچایا۔ اسی طرح کر کے آپ گندم کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی جناب وہ کوئی عدم قدرت والی بات ہے اس کی بارگاہ میں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گندم کا ایک دانہ جو ہے نا وہ 6 مہینے میں جا کے تیار ہوتا ہے نا، زمین کو گاہا جاتا ہے، ہل چلائے جاتے ہیں اس میں، زمین میں ہل چلائے جاتے ہیں، پانی لگایا جاتا ہے، پھر جا کر کے جناب گندم جو ہے نا اس میں ہل چلانے کے بعد گندم ڈالی جاتی ہے اس میں، پھر وہ نکلتی ہے، پھر اس میں گوڑیاں کی جاتی ہیں، ہاں جی خدمت کی جاتی ہے اس کی، چوکی کرتے ہیں اس میں، پھر جا کے 6 مہینے کے بعد جا کے وہ جناب گندم تیار ہوتا ہے، پھر تھریشر والے آئیں گے، کٹائی والے آئیں گے، اٹھانے والے آئیں گے، گدھے والے آئیں گے، وہ اٹھا کر کے جناب گھر تک پہنچائیں گے، پھر جناب تھوڑا تھوڑا کر کے چکی والے کے پاس لے جائیں گے، کیسے کیسے پہنچے گا بندے کے پاس؟ 6 مہینے پورے لگتے ہیں جی ایک گندم کا دانہ تیار ہونے میں، 6 مہینے پورے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً رکھ کے نا سارا بندوں کی تربیت فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ کام جس میں تثبت ہو، ثابت قدمی ہو، وہی کام ٹھیک ہے، وہی کام ٹھیک ہے، وہی بہتر ہے۔ وہ خالق اور مالک ہو کے اتنا جناب اتنے وقت میں تمہاری تربیت کے لیے ایسا کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ ایسا کر سکتا تھا ایک دن جا کے بیج ڈالا، دوسرے دن گندم نکال کے کاٹ کے لے آئے گھر میں، کر سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو آپ جو ہے نا جنت میں جا کر کے اس کا نظارہ کریں گے، جہاں سے آپ ایک دانہ توڑیں گے وہیں پہ آنن فانن 70 دانے مزید موجود ہوں گے، اسی وقت موجود ہوں گے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں۔ یہ خالق اور مالک نے محض جو ہے نا بندوں کی تربیت کے لیے ہیں، کہ لفظ کا ایک لفظ رب کا ایک معنی تربیت کرنے والا بھی ہے، تربیت کرنے والا بھی ہے، ہاں جی تربیت روحانی بھی کرتا ہے، وہ جسمانی بھی کرتا ہے، ہاں جی جسم کو پالتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، درجہ بدرجہ ایسا 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 بڑھے گا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی غذا جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی جائے گی۔ یہ خالق اور مالک کا کرم نہیں ہے یار، اتنا بڑا فضل فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک ساری چیزیں تدریجاً پیدا فرمائیں، میں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ 6 دن سے مراد دن کون سے ہیں؟ اس سے مراد کیونکہ دن اور رات جو ہے نا 6 دنوں میں پیدا فرمایا،
کہ دن کا تعلق جو ہے وہ تو دن اور رات دونوں اکٹھے ہیں، دن اور رات کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ ہے، اور سورج جو ہے وہ گھومتا ہے زمین کے گرد، سورج گھومتا ہے زمین کے گرد، تو جب وہ کبھی چھپ جاتا ہے زمین پر رات ہو جاتی ہے، جب سامنے آ جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ جب یہ زمین ہی نہیں تھی نہیں، آسمان تھا ہی نہیں، تو پھر رات دن کس چیز کے بھائی؟ سمجھ آیا نا؟ تو اس آیت مبارکہ نے یہ واضح کر دیا کہ دن اور رات تو تھے نہیں۔ اب مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، مطلب 6 دن جتنے آپ کے دنیا کے بنتے ہیں اتنی مقدار میں، اتنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا سب۔ اتوار والا دن شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جمعے والا دن پوری دنیا بنا دی، اتوار سے شروع ہو کر کے جمعے والے دن تک پوری دنیا بنا دی۔ جی یہ بھی وہی، یعنی کہ وقت کے حساب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یہ نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جمعے والے دن سارے کام کر کے تھک گیا تھا، ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کی تھی۔ نعوذ باللہ من، ایسے جاہل کے بچے۔ اچھا، اگر اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کے دن ہے کہ وہ بھائی 6 دن مراد ہیں، تو اس کی حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پھر کتنا وقت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، فرمایا کہ وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے، یہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، دن جو ہے وہ رات کو جلدی جلدی ڈھونڈ رہی ہے، ہاں جی، رات دن کے پیچھے، دن رات کے پیچھے، وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ہاں جی۔ آج کل جیسے دیکھیں چڑھائی کی ہوئی ہے رات نے دن پر، ہے یا نہیں؟ یہی فجر کی نماز کب پڑھتے تھے ہم؟ 4 بجے تک پڑھتے رہے، اب یہ 5 بجے نماز ہو رہی، 1 گھنٹہ پورا رات جو ہے نا وہ دن پر چڑھائی کر گئی ہے نا، رات جو ہے وہ دن کی کٹائی کر رہی ہے، اور آگے جب یہ ایام ختم ہوں گے تو پھر جناب دن جو ہے وہ رات کو کٹنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہ جلدی جلدی جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ والشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو پیدا کیا، مسخرات بامرہ، یہ سارے کے سارے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے الا لہ الخلق والامر، میں کہ بے شک تخلیق کرنا بھی اسی کے لیے ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، تخلیق بھی وہی فرماتا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ رہ گئی درمیان سے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد عرش پر استوا فرمایا، عرش پر استوا فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، بعض لوگ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر چڑھ گیا تو وہیں پر بیٹھا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنی بھی چیزیں اس طرح کی بیان ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں ید، ہاتھ، ید کا لفظ استعمال ہوا، وجہ، چہرے کو کہتے ہیں، وجہ کا لفظ استعمال ہوا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساق، ساق ویسے پنڈلی کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا گیا، قرآن کریم میں آیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ساری کی ساری، میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں ذرا، یہ آیت مبارکہ تمہیدی کلمات کچھ میں کہہ لوں تاکہ پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو نا تو پھر اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کا سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو تو اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہے بھی مجھے بخار آ رہا ہے، مجھے بخار آ رہا ہے، بخار چڑھ رہا ہے مجھے، تو کیا خیال ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے گا بخار جو ہے وہ سیڑھی لگا کے چڑھ رہا ہے؟
بخار جو ہے وہ اینٹیں رکھ کے نیچے پھر چڑھ رہا ہے اس کے اوپر، کیوں؟ کسی کے ذہن میں کچھ اور کیوں نہیں آتا؟ سیڑھی کسی کے ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ سیڑھی کے ذریعے چڑھ رہا ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہے کہ بخار کی حقیقت کیا ہے، بندے کو پتہ ہے بخار کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں بیٹھا یہاں کہوں یہ صوفی آ رہا ہے تو آپ سب کے ذہن میں آئے گا یار صوفی ہم نے دیکھا ہوا ہے، صوفی کی اس طرح ٹانگیں کو صوفی چلتا ہوا آ رہا ہوگا۔ صوفی کی حقیقت معلوم ہے تو اس کے اوصاف معلوم، صوفی کی حقیقت معلوم ہے تو اس کا چلنا بھی معلوم ہے ہمیں۔ جب ہم کہتے ہیں صوفی روٹی کھا رہا ہے تو آپ میں سے ہر ایک بندے کے ذہن میں یہی آئے گا بھی صوفی روٹی منہ کے ذریعے کھا رہا ہوگا، یا کسی کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ صوفی کان کے ذریعے روٹی کھاتا ہے، آئے گا ذہن میں؟ نہیں نہ آئے گا نا، کیوں کہ صوفی کی حقیقت معلوم ہے۔ جب صوفی کی حقیقت معلوم ہے تو اس کے افعال بھی معلوم ہے ہمیں۔ جیسے کہتے ہیں جی نہر میں پانی آ رہا ہے، اب کیا خیال ہے کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پانی جو نہر میں آ رہا ہے وہ ٹرین پر بیٹھ کے آ رہا ہے، موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے پانی؟ کسی کے ذہن میں نہیں آتا، ہر ایک کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ پانی بہتا ہوا آ رہا ہوگا، کیونکہ پانی کی حقیقت معلوم ہے۔ جب پانی کی حقیقت معلوم ہے تو اس کا وصف بھی معلوم ہے، جو چیزیں اس کے لازمہ ہیں ہمیں وہ بھی معلوم ہے۔ اب اسی طرح کر کے کوئی بندہ یہ کہے جی جہاز آ رہا ہے، ہوائی جہاز آ رہا ہے، تو کیا کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہوائی جہاز جو ندیم ٹون کی گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے؟ یہ مانے گا کوئی بندہ؟ کیونکہ ہوائی جہاز کی حقیقت معلوم ہے ہمیں۔ جب ہوائی جہاز کی حقیقت معلوم ہے، اس کی ذات کی حقیقت معلوم ہے، تو اس کے ساتھ جو چیزیں لازمہ ہیں ہمیں وہ بھی معلوم ہے، اس کی جو صفات بنتی ہیں ہمیں وہ بھی معلوم ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ اسی طرح چیزیں دیکھ لیں، جن جن چیزوں کی حقیقت آپ کو معلوم ہوگی اسی طرح کر کے آپ اس کے اوصاف کو بھی جانتے ہوں گے، اس کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں آپ ان کی حقیقت کو بھی جانتے ہوں گے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، تو اب اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بیان فرماتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں بیان کیا استواء علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پیدا فرمانے کے بعد اس نے عرش پر استواء فرمایا عرش پر استواء فرمایا، تو کیا خیال ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی حقیقت سے آگاہی کیسے ہو سکتی ہے ہمیں؟ تو اسے پھر لوگوں کے جو ہے نا اعمال پر افعال پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ جو چیزیں لوگوں کا لازمہ ہیں، جو ان اشیاء جو دنیا کے اندر حیوانات ہیں ان کا لازمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے لیے الفاظ بیان فرمائے ہیں ان کو ہم ان پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا، وہ ممبر پر بیٹھا تقریر کر رہا تھا، تقریر کے دوران ممبر سے اترا نیچے اور اوپر چڑھا گیا، کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آسمانوں پر چڑھتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ ہم یہ کہیں گے قرآن کریم میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید، ہاتھ کو کہتے ہیں، ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ہے جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، قرآن میں آ گیا بھائی، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن جیسے اس کی شان ہے ہم ویسے مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ جب اس کی حقیقت معلوم نہیں تو پھر بات کیوں کریں بھائی ہم؟ سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں استوا جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اب اس کے بارے میں سوال کرنا بھی منع ہے، سوال بھی نہ کریں۔ پہلے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو یہ باتیں بیان ہوئی ہیں ان کے متعلق بات تک نہیں کرتے تھے۔ جی اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ مان لیا اس طرح جیسے آپ کا اور میرا ہے، جب ہاتھ مانیں گے تو ظاہری بات ہے یہ گٹ بھی مانیں گے، پھر یہ کلائی بھی مانیں گے، پھر کونی بھی مانیں گے، پھر یہ ڈولے بھی مانیں گے، تو بتائیں آپ نے کیا کیا مان لیا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں ثابت کرنا، ان چیزوں کو ماننا کیسے آپ کے لیے روا ہو سکتا ہے بھائی؟ بالکل روا نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے ایسے اوصاف بیان کرتے ہیں جو اللہ تبارک فرمایا کہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے ان باتوں سے، جو یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جائز نہیں ہے جی۔ اللہ کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کے وزن کی وجہ سے عرش جو ہے وہ چڑچڑا رہا ہے، عرش چڑ چڑ کر رہا ہے۔
نہیں بھائی، یہ باتیں کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، ان باتوں سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی دنیا میں پھل وغیرہ، گندم وغیرہ سارا کچھ ہے، وہ پکتی تو سورج کی دھوپ کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ پکتیز کی وجہ سے۔ ان میں ذائقہ اور مٹھاس جو ہے وہ چاند کی وجہ سے پڑتی ہے۔ کس کی وجہ سے پڑتی ہے؟ چاند کی وجہ سے پڑتی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ستارے جو ہیں وہ ان کا اثر پڑتا ہے، لیکن یہ حقیقت رہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بیان فرمایا، الا لہ الخلق الامر، خبردار ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں اثر رکھنے والا بھی وہی ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے، کہاں اس نے میٹھا ڈالنا ہے کہاں نہیں ڈالنا ہے جی۔ اب یہ حکم نہیں ہے اس کا کہ رب تبارک و تعالی جو ہے حکم دیتا ہے سورج کو کہ پکا دے تو سیب کو، چاند کو کہتا ہے ڈال دے اس میں میٹھا، سورج کو کہتا ہے پکا دے، چاند کو کہتا ہے ذائقہ بھی ڈال میٹھا بھی ڈال، ہیں جی۔ اور ایک طرف جو ہے نا وہی دھوپ اس پہ پڑ رہی ہے سیب پر، وہی دھوپ جو وہ کوڑتمے پر پڑ رہی ہے۔ کوڑتما جانتے ہیں جی؟ ہاتھ بھی لگے تو وہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، کوڑا، تو وہی اس پر پڑتی ہے بھائی، وہی چاند کی روشنی اس پر جاتی ہے، وہ میٹھا نہیں ہوتا، یہ نہیں، وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کر کے کنو، مالٹا جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن لیمو کھٹا ٹیٹ ہے۔ لیمو کو نام آتے کئیوں کے منہ کھٹے ہو جاتے ہیں بیچاروں کے، ہیں جی۔ نیمو اس کے سامنے کاٹ دیا جائے تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، ایسا کرنٹ تو رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ اور یہی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور شے پہ نہیں رکھی جو لیمو میں رکھی ہے، ہیں جی۔ املی کو بھی دیکھ کے کئی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لیمو کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان چیزوں کی ذاتی تاثیر کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا لہ الخلق، یہ تخلیق بھی اسی کی ہے، والہ الامر، فرمایا کہ والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے، حکم دے گا تو ہوگا، نہیں دے گا تو نہیں ہوگا۔ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندہ دوا کھاتا ہے نا، گولی یہاں حلق میں جا کر رب سے پوچھتی ہے، مولا کس طرح کا اثر دکھانا ہے کیا دکھانا ہے اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ اس کو شفا دینی ہے تو وہی گولی جو ہے نا شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے تو وہی گولی اس کے لیے قبض کا ذریعہ بن جاتی ہے، بیماری بڑھا دیتی ہے وہی دوائی اس کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا پیٹ میں تکلیف ہے، فرمایا فلاں بوٹی توڑ کے کھاؤ، انہوں نے بوٹی توڑی کھا لی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ دوسری بار پھر درد ہوا تو وہی بوٹی کھائی، درد بڑھ گیا، کہنے لگے یا اللہ پہلی بار آرام آ گیا اب بڑھ گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے کہ اثر ان میں ہے؟ فرمایا اثر تو میرے حکم میں ہے، یہی فرمایا۔ الا لہ الخلق، پیدا بھی اسی نے کی ہے، امر حکم بھی اسی کا چلے گا کہ آگے کرنا کیا ہے جی۔ اللہ اکبر، حد ہو گئی قسم خدا کی، یہ دو لفظ جو ہے نا، یہ دو الا لہ الخلق الامر ہیں، الا لہ الخلق والامر، یہ دو لفظ، خلق بھی اسی کا، امر بھی اسی کا۔ اللہ اکبر، اس نے سارے جتنے بھی ملحد ہیں، جتنے بھی بے دین ہیں، لبرل سیکولر ہیں، ان سب کے فلسفوں پر پانی پھیر دیا، کچھ بھی نہیں بچا ان کا۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سارا پیدا فرمانے کے بعد چاند سورج تارے سب کا فرمایا مسخرات بامرہ، اسی کے حکم کے پابند ہیں، کہاں میٹھا ڈالنا ہے کہاں نمکین ڈالنا ہے، ہاں جی، کہاں پہ جناب کھٹا کرنا ہے کہاں پہ میٹھا کرنا ہے، کہاں پہ بین بین رکھنا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے کس چیز کو کھٹا میٹھا رکھنا ہے جی۔ کئی بار آم آتے ہیں نا جی، آپ اوپر سے کھائیں گے میٹھے ہوں گے، گٹھلی کے پاس جا کے کھٹے ہوں گے، ایک ہی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذائقے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورج چاند جو ہے نا، یہ کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، الا لہ الخلق، پیدا جب اسی نے کیا نا، وہ تو حکم بھی اسی کا مانیں گے، تیرے کسی کی نہیں مانیں گے حکم۔ ہاں تو کھڑا ہوا کہ جی ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، تو چاند پہ پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اجازت نہ دے تجھے وہاں ٹھہرنے کی، تو ٹھہر کیسے جائے بھائی؟ ہیں رب کو مانے نا، اور تو جناب رب تبارک و تعالیٰ کے چاند پہ چڑھ جائے ہیں اور کہے کہ جناب رب ہے ہی نہیں ہیں، تو تیرے سے بڑھ کر کمینہ کون ہے؟ تیرے سے بڑھ کر ذلیل کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے، اتنا پیدا فرمانے کے بعد ہیں جی، فرمایا اس نے 6 دنوں میں
آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج چاند کو ایک دوسرے کے پیچھے چڑھا دیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، سب کو پھر اپنے حکم پر لگا دیا۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تبارک اللہ رب العالمین، میں بڑی بابرکت وہ ذات ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والی ہے۔ ہاں، سارے جہان والوں کو پالنے والی، سارے جہان اسی کے پرورد ہیں، ہاں سارے جہان اسی کے پالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔